جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیام امن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، دیکھا گیا ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست احباب جو بیرون ممالک میں مقیم ہیں، وہ جب ان کے کوئی غیر مسلم کولیگز یا دوست احباب ان کی جب وفات ہوتی ہے تو وہ ہم سے سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ کیا ہم ان کی رسومات میں شرکت کر سکتے ہیں، کیا ہم ان کی غمی خوشی میں شرکت کر سکتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر طارق اجاز صاحب کو۔ پروفیسر صاحب، آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، یہ بتائیے گا کہ غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت کرنا کیسا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ، آپ نے اس پلیٹ فارم سے مجھے بھی اپنا پیغام دوست احباب تک پہنچانے کا موقع دیا۔ پہلی چیز تو ہمارے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ غیر مسلم جن کو ہم کہتے ہیں وہ کس کس طرح کے لوگ ہیں اور ان کی کون کون سی کیٹیگریز ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر ہر ایک کے بارے میں جو احکامات ہیں شریعت مبارکہ کے، وہ جو ہے وہ اس حساب سے آگے چلتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوائیڈ کیا ہے غیر مسلمز کو مختلف آیات کریمہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، وہ بنیادی طور پر دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کو اہل کتاب کا نام دیا گیا ہے، اور ایک ٹرم جو قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے، وہ استعمال ہوئی ہے مشرکین کی۔ اہل کتاب قرآن مجید کی کم و بیش 31 آیات میں لفظ یہ یوز ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ قل یا اہل الکتاب اہل الکتاب اہل الکتاب کے نام سے ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے، اور اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، یعنی کرسچنز اور جو جوز ہیں، یہ دونوں کی دونوں جو کیٹیگریز ہیں یہ اہل کتاب کے اندر آتے ہیں۔ اہل کتاب ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف کوئی نہ کوئی پیغمبر رسول جو ہے وہ آتا رہا ہے، اور وہ لوگ جتنے بھی ہیں وہ کسی آسمانی کتاب کے فالورز ہیں۔ جس طرح سے ابھی چونکہ اسلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک نبی آتا رہا، اور اس کے ساتھ آسمانی ہدایت بھی آتی رہی۔ کچھ نبی اپنی پہلے والی شریعت کو فالو کرتے رہے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جب بات کریں، چونکہ ابھی جب ہم جس ورلڈ کے اندر رہ رہے ہیں موسٹلی آل اوور دا ورلڈ ہمارے ساتھ جوز یا کرسچنز انہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہی لوگ ہمارے ساتھ آپس میں معاملات میں جو وہ شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں اہل تورات جو تھے، موسیٰ علیہ السلام کے تورات جو ہے وہ عطا ہوئی، تو وہ یہودی لوگ ہیں، ان کو کتاب تورات دی گئی، ان کو اس لیے اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اور عیسائی لوگ جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل عطا کی گئی تھی، اس لیے ان کو بھی انجیل جو آسمانی کتاب ہے اس نسبت سے ان کو بھی اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو کیٹیگریز جو ہے وہ آ گئیں اہل کتاب کے اندر۔ یعنی کہ انبیاء کی جو باقی انبیاء کی جو امتیں ہیں ان کو ہم اہل کتاب میں شامل کریں گے۔ بالکل، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جتنی بھی امتیں یا وہ تمام کی تمام اقوام، پھر اہل کتاب ایک ٹرم ہے، اس کے ساتھ بہت سارے ایسوسیٹڈ اور بھی بلیفز ہیں جو کہ مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں آتے۔ مثال کے طور پر اہل کتاب یعنی ہم ان لوگوں کو کہیں گے جن کی طرف آسمانی کتاب آئی بھی ہو، جو کسی نبی کے بھی فالورز ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد کے اندر وہ انبیاء اور رسل جو تمام عقائد لے کر آئے تھے ان کو وہ کسی نہ کسی صورت میں ضرور مان بھی رہے ہوں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد جی جانے کی زندگی پر یقین، اللہ کی ہستی پر یقین، کتابوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہیں کہ یہ اہل کتاب کے ساتھ خاص ہوں گی۔ اگرچہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت ساری ایڈیشنز ہو گئے، بہت ساری چیزیں ڈیلیٹ ہو گئیں، لیکن پھر بھی اساسی طور پر جو نبیوں کی طرف سے لایا گیا پیغام تھا یہ سارے پیکج کو شامل تھا۔ اس لیے اہل کتاب ان تمام چیزوں کو ماننے والے ہیں، حساب اور کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں، جیسے ہم مسلمان رکھتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے وہ کس سینس میں رکھتے ہیں اور کس قدر لگتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ان کا یہ عقیدہ اس میں شامل ہے۔ جبکہ دوسری جانب جن کو ہم جو ہے وہ مشرکین کہتے ہیں، مشرکین کے اندر پھر
وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کا قرآن مجید میں بڑی کثرت کے ساتھ جو وہ ذکر ہوا، اور اہل مکہ بالعموم وہ مشرکین تھے، یعنی مشرکین اہل عرب میں سے اہل مکہ تھے، اور مدینہ پاک میں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اقوام سے واسطہ پڑا تھا وہ اہل یہود تھے، نصارہ بھی رہتے تھے، تو وہاں اہل کتاب تھے۔ تو قرآن کریم کی جو ڈویژن ہے، جو آیات مبارکہ کے نزول کی، جو سورہ مبارکہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوتی رہی ہیں 13 سال کے عرصے میں، ان کے اندر جو ہے وہ بالعموم مشرکین کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور ان کے عقائد کو ایڈریس کیا گیا، ان کے جو آبجیکشنز تھے، جو اعتراضات تھے نبی پر، رسول پر، ان کو ایڈریس کیا گیا۔ تو ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے مشرکین کی جو ڈیفینیشن اور ان سے متعلقہ آیات مبارکہ قرآن کریم میں آئی ہیں، ان کو ہم سمجھ سکیں تو پھر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب ایک دوسرے سے مختلف کیسے ہیں۔ تو مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ کسی نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ نبی کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کم تر قبیلے سے آ جائے، اس کے لیے ظاہری طور پر، مالی طور پر اعلیٰ نسل سے ہونا اور اعلیٰ مال و دولت رکھنے والے خاندان سے ہونا یہ ضروری ہے۔ تو ان کے عقائد ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے، وہ آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، یہ ان کی ذہن سے کوسوں دور تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ جب ہم مر کر مٹی میں خاک ہو جائیں گے، مرنے کے بعد پھر ریکمپوزیشن آف دی باڈی، دوبارہ سے ہم کیسے اس زندہ کیا جائیں گے۔ مطلب مشرکین جو ہے وہ عقیدہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، عقیدہ آخرت پر بھی یقین نہیں رکھتے تھے، ملائکہ پر اگر کسی سینس میں یقین رکھتے تھے تو وہ بھی اس میں شریک کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ پھر جی کر مر جانے کے بعد حساب اور کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے، انبیاء کی پوری ہسٹری پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اللہ کی طرف سے جو آسمانی وحی کا جو اترنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے کہ یہ قرآن میری طرف اتارا گیا ہے، تو وہ اس چیز پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے کہ کیسے پاسبل ہے کوئی آسمان سے کوئی کتاب ان کے اوپر اترے۔ وہ کہتے تھے نہیں، یہ کوئی شخص ہے جو آپ کو آ کے لکھوا جاتا ہے۔ تو یہ بلیفز ان کے نزدیک نہیں ہے، جبکہ اہل کتاب ان چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں، وہ خود کتابوں کو ماننے والے تھے۔ ان کو جب یہ کہا جائے کہ یہ آسمانی وحی ہے، وہ کوئی اور اعتراض تو اٹھا سکتے ہیں مگر اس کا انکار نہیں کر سکتے کوئی قرآنی وحی یا آسمانی وحی کسی نبی پر آ نہیں سکتی، یہ نبی آ نہیں سکتا۔ وہ خود صدیوں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، مکہ میں بھی جن کو بتایا گیا تھا، اور اہل مدینہ میں جو یہود اور نصارہ تھے، اپنی کتب میں پڑھ کر اپنے بچوں کو سکھاتے تھے، گویا کہ ان کا بلیف اس سینس میں اسلام کے قریب ہے۔ تو یہ ایک کیٹیگری ہے، اور دوسری کیٹیگری مشرکین کی آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مشرکین جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو ایک کیٹیگری میں اہل کتاب آ گئے، دوسری کیٹیگری میں بت پرست آ گئے۔ اب جو بت پرست ہے، اگر اس کا ایک مسلمان کے ساتھ وہ اس کا پڑوسی ہے یا اس کا کوئی لین دین ہے، تجارت ہے، تو کیا مسلمان اس کی وفات کے بعد اس کی آخری رسومات میں شرکت کر سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ ٹھیک ہے، میں اس طرف بھی آتا ہوں، تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں تاکہ اس حوالے سے مزید کلیئرٹی آ جائے۔ مشرکین میں آج ہم نے کہا نا، یہود و نصارہ، کرسچنز اور جوز، یہ اہل کتاب میں آگے، کفار کی کیٹیگری میں آگے، لیکن مشرکین میں آج ہندو مت ہے، بدھ مذہب ہے، پھر اس طرح سے جو سکھ ہیں، پھر جین مت کے فالوورز ہیں، کنفیوشس ہیں، اور اس طرح سے جو زرتشت جن کو ہم کہتے ہیں، فائر ورشپرز تھے، آتش پرست لوگ تھے، کچھ مظاہر پرست لوگ بھی ہیں، کچھ مذاہب کے ماننے والے جو نیچرل فینومیننز جو ہے وہ جس طرح سے سورج کی پجاری ہوتے تھے، سورہ نمل کے اندر جن کا ذکر ہے، یہ سب کے سب جو ہے وہ مشرکین کی کیٹیگری میں آگے اقسام ہے، آگے جو ان کی ڈویژن ہوگی، فردر گروپس بن گیا، نام بن گیا، مگر انیشیل یہ سب کے سب جو جس کو ہم سامی اور غیر سامی مذاہب کی تقسیم کرتے ہیں، الہامی یا غیر الہامی مذاہب کی، جس کو ہم ریویلڈ اور نان ریویلڈ ریلیجنز کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں، یہ اس کیٹیگری کے اندر آگے ہیں، اور یہ اہل کتاب اس کیٹیگری کے آگے۔ اب آپ نے یہ پوچھا کہ کوئی مسلمان ہے جس کے پڑوس میں کوئی یہودی، اب ہم اس کو کامنلی لے لیتے ہیں، صرف مشرکین تک نہیں رکھتے۔ اب چاہے اس کا پڑوسی کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی بھی غیر مسلم ہے، اب اس حوالے سے جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ پڑوسی ہو، پڑوس میں جو ہے وہ رہنے والا آپ کے گھر کے ساتھ بھی وہ پڑوسی ہو سکتا ہے، آفس میں کام کرنے والا ساتھ والے آفس میں وہ کولیگ بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح سے اس محلے کے اندر رہنے والا بھی غیر مسلم ہو سکتا ہے۔ تمام کے ساتھ جو اسلام نے اور ہمارے فقہائے اعظام نے غیر مسلم کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو جو ڈیفائن کیا ہے، اس کی 3 کیٹیگریز بنائی ہیں۔ ایک کے اندر ایک کو کہا جاتا ہے، پہلی جو کیٹیگری ہے اس کو موالات کہتے ہیں۔ موالات
اور دوسری کیٹیگری موالات کا میں معنی یہ سمجھا دوں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے قلبی اور حبی تعلق. اس حوالے سے اہل اسلام نے، فقہاء اعظام نے یہ سمجھایا ہے کہ غیر مسلمز کے ساتھ یہ جو قلبی تعلق کی بات کرتے ہیں کہ ان کی رسومات میں شرکت کی بات کرتے ہیں، سب کی جو بھی چیزیں ان کے ساتھ اگر آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کہ دل کے اندر سے جو ہے ان کے ساتھ ان چیزوں کو اس طرح سے لے لینا کہ جیسے کہ وہ عقیدتاً اپنی ان رسومات کو لیتے ہیں، یہ موالات کا سلسلہ آتا ہے. علماء اسلام نے، فقہاء اعظام نے، اسلام نے فرمایا کہ یہ موالات کا تعلق مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہی جائز ہے، کہ اس کے آپس میں جو تعلقات ہیں، جو رسومات ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، غمی شادی ہے، خوشی غمی میں شریک ہونا ہے، وہ دل و جان سے اور قلب و روح سے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہی جو شریک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مسلم کے ساتھ ہی اس طرح دل و جان سے وہ شرکت کر سکتا ہے. شرکت کر سکتا ہے. قلبی طور پہ جو ہے وہ ایسے غیر مسلمز کے ساتھ جو ہے وہ ان رسومات کے اندر شرکت جو ہے وہ کرتے ہوئے قلب کے ساتھ بھی اور دلی طور پر اور روح کے ساتھ اور ظاہر اور باطن کے ساتھ ان کی رسومات کو حق اور اس طرح سے سمجھتے اس کے اندر شریک ہونا، یہ اہل اسلام نے، علماء اسلام نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. اور دوسرا جو کیٹیگری ہے تعلقات کی وہ یہ ہے ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ. یہ اس سلسلے میں یہ فرمایا گیا کہ غیر مسلمز میں سے وہ لوگ جو مسلمانوں کے لیے ہارملیس ہیں، جو ان کو اذیت نہیں دیتے، جو تکلیف نہیں دیتے، پرامن طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں، پڑوس میں رہ رہے ہیں، وہ اچھے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تو قرآن کریم میں سورہ ممتحنہ کی آیہ مبارکہ ہے جو اس چیز کے اوپر جو ہم خیرخواہی اور ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ غیر مسلمز کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا، اس کی اجازت قرآن کریم نے دی ہے. انسانیت کی بنیاد پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بالکل انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. قرآن نے یہ ارشاد فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مشرکین میں سے یا کافرین میں سے، غیر مسلمز میں سے وہ لوگ جنہوں نے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا اور انہوں نے آپ کو قتل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھو. وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، عدل اور انصاف کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. تو یہ دوسری کیٹیگری آ گئی. اب ہمارے وہ مسلمان بھائی جو انڈیا میں رہتے ہیں، جو یورپ میں رہتے ہیں، جو جہاں بھی رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے، جو کام کرنے والے وہ غیر مسلم ساتھی جو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ خود سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آیا کہ وہ رہنے والے دوست احباب ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جو ان کا اسی طرح سے خیرخواہی کے جذبے پر ہے، رہن کے ساتھ ان کا تعلقات، نیچر آف ریلیشن شپ ان کی جو ہے وہ کیا ہے، ایدر اٹ از بیسڈ آن انمیٹی اور نیوٹریلٹی اور انمیٹی اور فرینڈشپ. یہ تین طرح کی نوعیت ہے. دوستی پر ہے، نیوٹرل ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یا دشمنی پر مبنی ہے. اگر تو وہ نیوٹرل ہیں، وہ نقصان نہیں دیتے اپنے مسلمان دوسرے ساتھی کو، کولیگ ہیں آفس میں تو ان کو نقصان نہیں دیتے، تو قرآن کریم کے اس آیت کی روشنی میں مسلمان جو وہاں پہ رہ رہا اس کے لیے یہ قرآنی حکم ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھے گا، خیرخواہی کا جذبہ رکھے گا، بلائی کا ارادہ ان کے ساتھ کرے گا، ان کے دکھ درد میں شریک ہوگا. ان کا کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، بالفرض وہ گھر میں نہیں ہے، تو اس ہمدردی کا تقاضا ہوگا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کو فوراً اگر ہاسپٹل پہنچانا ہے وہ پہنچا کر آئے. باقی تمام کے تمام وہ معاشرتی احکامات جس میں ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو مسلمان کے لیے بالکل جائز ہے کہ ایسے تمام کاموں میں اپنے غیر مسلمان بھائیوں کا جو ہے وہ ساتھ دے. یہ جذبہ خیرخواہی اور ہمدردی کے جذبے کے اندر یہ مشرکین کے لیے بھی ہے اور اہل کتاب یہ تمام کے لیے جو ہے وہ کامن آ جائے گا ان کے ساتھ. اور تیسری کیٹیگری جو ہے وہ جو ہمیں بتائی گئی تھی اس کو ہم کہتے ہیں مدارات کہتے ہیں. تو مدارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر خوش خلقی سے پیش آنا، ادب اور آداب کے ساتھ پیش آنا. یہ چاہے کوئی مسلم ہے، غیر مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے کسی بھی طرح کا، بس وہ فرد بشر ہے، وہ انسان ہے. ہر انسان کے ساتھ مسلمان کا یہ عمل ہونا چاہیے کہ خوش خلقی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اچھے آداب کے ساتھ پیش آئے. اور اس کے پیش نظر اس خوش خلقی سے اندازہ یہ ہونا چاہیے اس کو، اور اس کے دل کے اندر نیت یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اپنے اخلاق سے ان لوگوں کو اپنے قریب کر کے بالآخر
مجھے یہ موقع میسر ہونا چاہیے کہ الٹیمیٹلی میں ان کو اسلام کی جو روشن تعلیمات ہیں ان کے قریب لا کر ان کے لیے بھی ذریعہ ہدایت اور باعث نجات بن جاؤں. اس نیت کے پیش نظر ان کے ساتھ اوورال اخلاق سے پیش آنا یہ مسلمان کا جو وتیرہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیرت نبوی کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو مشرکین مکہ تھے، ان کے ساتھ جو تعلقات تھے، اور جب مدینہ پاک میں جو ہجرت فرمائی تو ہجرت کے بعد کا جو پیریڈ ہے وہاں پہ چونکہ ایسی سوسائٹی تھی، وہ ملٹی کلچرل سوسائٹی بھی تھی. آج کل جس طرح کی یورپ کی سوسائٹیز ہیں، پلورلسٹک سوسائٹیز جن کو ہم کہتے ہیں، جہاں پہ بہت ساری اقوام اکٹھی مل کر رہ رہی ہوتی ہیں. مدینہ پاک کی سوسائٹی ایسی تھی جہاں پہ مکہ سے آئے ہوئے مہاجر بھی وہاں کا حصہ بن گئے تھے. اہل اسلام میں سے انصار جو مدینہ پاک میں آلریڈی سیٹلڈ تھے وہ بھی اس سوسائٹی کا حصہ تھے. پھر مہاجرین اور انصار کے علاوہ یہود جو مدینہ کی ایک بڑی اکثریت تھی وہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ تھے. اور چھوٹے چھوٹے وہ قبائل جو کسی ایک خاص کے ساتھ ملحق نہیں تھے وہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ اور تھے. سارے تو پوری کی پوری اس طرح کی ایک سوسائٹی تھی. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو اس بیس کے اوپر پھر جب وہ میثاق مدینہ ہوا، جس کو ہم کانسٹیٹیوشن آف مدینہ بھی کہتے ہیں، تو اس کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کی جو 63 آرٹیکلز ہیں ان میں سے کچھ آرٹیکلز مسلمانوں کے غیر مسلمز کے ساتھ ریلیشن شپ کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات ہم جاری رکھیں گے میثاق مدینہ سے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ مواخات مدینہ میثاق مدینہ کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے. تو میثاق مدینہ کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ایسی سوسائٹی ترتیب دی جس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں رہتے تھے اس معاشرے میں، تو ان کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت تھی اہل مدینہ کی، تو وہ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد میں رہنے والے غیر مسلم جو ہمارے احباب ہیں ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیسے ہو. تو میثاق مدینہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل یہود کو بہت سارے کاموں میں شریک فرمایا تھا. فرمایا کہ یہ جو ڈیفنس ہوگا شہر مدینہ کا، اس میں آپ مسلمز اور غیر مسلمز مل کر اس کو ڈیفینڈ کریں گے. ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات خوشی غمی کے جو معاملات ہوتے تھے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت فرماتے تھے. اور اسی طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک یہودی بچہ تھا، وہ رہا کرتا تھا. تو وہ بیمار ہو گیا، وہ گھر چلا گیا اور کچھ عرصہ نہ آیا، تو اب وہ یہودی ہے، غیر مسلم ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے کر گئے اور اس کی عیادت کی. آپس میں جو ریلیشن شپ ہے مسلمز نان مسلم ریلیشن شپس، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور اسی طرح سے حضرت جابر بن عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور کچھ صحابہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ سر راہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک جنازہ آ رہا تھا وہاں سے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ادب کے لیے اٹھ کھڑے ہو. اس میت کے ادب کے لیے، اس میت کے ادب کے لیے آ رہا تھا. تو صحابی رسول نے عرض کیا حضور یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، جب بھی کبھی تم جنازہ آتا ہوا دیکھو تو ادب سے اٹھ کھڑے ہو. یہ نہیں فرمایا کہ کسی یہودی کا ہے، عیسائی کا ہے، یا کسی بھی نان مسلمز کی اپنی جو رسومات ہیں، تو ادب اور احترام کی خاطر جو اس کو جو ہے وہ رسپیکٹ دی ہے. اور اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے جنگ قادسیہ کے دوران میں جو حضرت عبد الرحمن غالباً حضرت ابو یعلا صحابہ کرام جو تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک مجوسی کا جس کا اہل کتاب سے تعلق بھی نہیں تھا، ان کا جو ہے وہ یہ رسومات تدفین کے جو ہو رہی تھیں، تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے ادب اور احترام کے ساتھ، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو کوٹ کیا کہ ہمیں سنت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے ادب اور آداب کے ساتھ ان غیر مسلمز کو بھی اپنے رسوم اور رواج کو جو رسپیکٹ دینی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بجا ہیں، ایک مشرک کی ڈیتھ ہوتی ہے یا ایک اہل کتاب کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو کیا مسلمان اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ چیز تو اس طرح سے ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن کریم
اور شریعت اسلامیہ اسلام تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف سے جتنی بھی شریعت لائی گئی ہیں دنیا میں، اس کا جو لیٹسٹ اور لاسٹ ایڈیشن ہے وہ اسلام ہے۔ اب اس کے بعد آگے کوئی ایڈیشن نہیں ہے، اس سے پہلے جو کچھ تھا وہ ایبروگیٹ ہو گیا، کینسل ہو گیا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے بعد اب آگے جو ہے وہ کوئی بھی ایسا دین ہے، ایسا فلسفہ، ایسا مذہب ہے، قرآن کریم نے کیٹیگوریکلی اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا اور فرما دیا کہ اب اسلام کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جب یہ بتا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بخشش کی بات ہو، مغفرت کی بات ہو، کوئی بھی شخص دنیا سے وہ چلتا چلا جاتا ہے تو ہمیں جو اسلام نے جو تلقین کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ مبارکہ ہے وہ یہی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ دعائے مغفرت اور بخشش وہ کیا ہے، اس کا فلسفی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو شخص آج ہم سے بچھڑ کر یہاں سے اس دنیا سے رخصت ہو کر اگلی دنیا میں پہنچ چکا ہے، ہم اللہ کے حضور میں التجا کرتے ہیں یا اللہ اس نے دنیا میں جو بھی گناہ کیے ہیں، صغائر تھے، معاصی، کبائر تھے، جو کچھ بھی تھے، ہم اس کے لیے فریکوینٹلی اپنے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے کچھ قرآن کریم پڑھ کر، کچھ دعائیں پڑھ کر ہم اس کے لیے اللہ کے حضور میں التجا کرتے ہیں یا اللہ اس کو بخشش عطا فرما دے۔ تو بخشش اس شخص کے لیے ہے، بخشش کا نجات کا دعویٰ، اور یہ جو بخشش کے کلمات ہیں جس نے اپنی زندگی میں چاہے وہ آخری ہی سانس اور آخری ہی لمحے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اشہد ان لا الہ کا اقرار، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کر دی، اس نے باقی ساری زندگی کفر اور شرک میں ہی کیوں نہ گزاری ہو۔ اسلام اس حد تک فلیکسیبل ہے کہ اس نے آخری لمحے کسی نے اس کو جو ہے وہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر جو ہے وہ کہا کہ آپ اسلام قبول کر لو، اور اس نے یہ اسلام قبول کر لیا، اب وہ شخص بھی ایلیجیبل ہو جائے گا جس کے لیے ہم تمام امت مسلمہ اس کے لیے دعائے مغفرت اور بخشش کرتی رہیں گی۔ مگر جو شخص اس حالت کے بغیر دنیا سے رخصت ہوا، اسلام پر اس کی موت واقع نہیں ہوئی، اس شخص کے لیے اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں کہ اس کے لیے اس طرح سے اللہ کے حضور میں بخشش اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ یہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس نے ساری زندگی شرک کیا، کفر کیا، آخری لمحے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اہل کتاب ہے یا مشرک ہے، ساری عمر اس نے فلاح کا کام کیا، انسانیت کے لیے کام کیا، اور بغیر کلمہ پڑھے وہ مشرک کے طور پر ہی یا اہل کتاب کے طور پر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے قرآن و حدیث میں، یا کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، عرض یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اچھے کام ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے، مدر ٹریسا کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑی ایک فلنتھراپسٹ تھیں، رفائی کاموں کے اندر بہت آگے تھیں۔ اس طرح سے آپ ویسٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر جو لوگ جو ہاسپٹلز بنا کر ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، این جی اوز کام کر رہی ہیں، بہت اچھے اچھے کام ہیں جن کو اگر ہم اسلام کے پرسپیکٹیوز کو دیکھیں تو اسلام ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اور یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کام ہے، یعنی ان کی اتنی برکات ہیں، حضور نے فرمایا کہ اس کی مثال ایک شخص ایسا ہے جو ساری زندگی پورا دن وہ روزے سے رہے اور ساری زندگی پوری رات وہ اللہ کے حضور میں قیام سے رہے، ایک طرف وہ شخص ہے، اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے، حضور نے فرمایا وَالسَّاعِي عَلَى الْأَرْمُلَةِ، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس نے کوئی ایک سٹیپ لیا، قدم بڑھایا کسی بھی انسان کی فلاح کے لیے، کسی غریب کی غربت کو دور کرنے کے لیے، کسی فاقہ کشی کو ختم کرنے کے لیے، کسی مفلوق الحال شخص کو صحیح کچھ چیز پرووائڈ کرنے کے لیے کوئی بھی سٹیپ لیا، ایفرٹ کی، تھوڑی سی بھی کاوش کی، حضور نے فرمایا یہ جو کاوش ہے اس کا اجر اور ثواب اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا کہ وہ شخص جو ساری زندگی دن بھر روزے میں رہے اور رات بھر اللہ کے حضور میں قیام کے لیے، اتنا مرتبہ اور مقام ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کی طرف کہ یہ جو لوگ جو اتنا بڑا کام جو ہے وہ ایک نہیں بسا اوقات سینکڑوں ہزاروں کے لیے جو ہے ویلفیئر کا کام انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے لیے دیکھیں جو قرآن کریم میں جو نیکی کا تصور ہے، ہمیں پہلے اس کو سمجھنا ہوگا کہ قرآن نیکی کس کو کہہ رہا ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ نیکی ہیں، یا کوئی اور بھی چیز نیکی ہے۔
تو قرآن نے بڑا کیٹیگوریکلی بڑی تفصیل کے ساتھ اس پورے کانسیپٹ آف ورچو کو ایکسپلین کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہ قرآن کریم کا پورا ایک خوبصورت نیکی کا تصور ہے. اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ نہیں صرف کہ باطن تو تمہارا جو ہے وہ کسی اور طرف ہو اور ظاہر تمہارا مشرق اور مغرب کسی خاص ڈائریکشن میں کر لو اور کہو کہ یہ ہم نے نیکی کر لی ہے. نہیں، نیکی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. نیکی کا آغاز اور بنیاد وہ یہ ہے ایمان باللہ ہے. پھر ایمان باللہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں وہ پورے کے پورے آرٹیکلز آف فیتھ جو 6 ہمارے ارکان ایمان ہیں، ایمانیات کی بنیادیں، وہ سارے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اس کا بھی یہاں پہ ذکر کیا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. 5 کا ذکر یہاں پہ قرآن کریم نے کر دیا کہ بر نیکی یہ ہے اور یہ نیکی کی بنیاد ہے کہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ سارے کا سارا. اب یہ جس کے پاس بنیاد ہوگی اس کے بعد قرآن کریم کہتا ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. اب اس بنیاد کے بعد آگے جو مال اور دولت ہوگا وہ جو خرچ کر رہا ہے قرابت داروں پر، رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، وہ ہاسپٹلز بنا رہا ہے، وہ ویلفیئر سکولز بنا رہا ہے، سڑکیں بنا رہا ہے، کنویں کھدوا رہا ہے، نیکی کے جتنے بھی کام آگے کر رہا ہے وہ بنیاد ہوگی ان کی اس کے اوپر جو اللہ نے بیان فرما دی کہ وہ ساری کا سارا جو سٹرکچر ہے فیتھ کا. اب ہم ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ سیکنڈ پارٹ تو ان کے پاس ہے لیکن بنیاد نہیں ہے جس کو قرآن میں اللہ نے ڈکلیئر کیا کہ یہ وہ بیس ہے. بر اور نیکی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو اس کے بعد جو وہ کوئی جتنا بھی اچھا کام کرے گا اس کو اس کا اجر اور اس کا ریوارڈ اس کو اس دنیا کے اندر ضرور ملے گا، لیکن اس کا جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس کا اجر اور ثواب آخرت کی زندگی میں ملے گا، وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ بر کی یہ بنیاد ایمان باللہ اور ایمانیات پر جس کی ہوگی اس کے اوپر چاہے وہ تھوڑا عمل کیوں نہ ہو وہ تھوڑا عمل ریوارڈ ہوگا اللہ کے حضور میں. مگر اگر یہ چیز ایبسنس ہے، اس کی موجودگی نہیں ہے اور اس کے بعد چاہے وہ کتنا ہی کرتا پھرے اس کو سارے کا سارا سکون عزت کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، ناموری کی شکل میں، پھر سکون اور اطمینان کی شکل میں، پھر مال و دولت اور جتنے بھی کشائش اس کی شکل میں، وہ سارے کا سارا اس کو اس دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ جو عطا فرما دے گا. دنیاوی زندگی میں اس کے بدلے میں کامیابیاں دی جائیں، سب کچھ دیا جائے گا جو کچھ اس کا، تاکہ اللہ تعالیٰ کیوں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص پر بھی ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. کسی نے اچھا کام کیا تو اس کو بدلہ دیا جائے گا، کسی نے برا کام کیا تو اس کو اس کا سزا دی جائے گی. تو چونکہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں تو جو ہے وہ ان کے اجر اور ثواب کا دروازہ بند ہے، تو اب چاہیے یہ کہ ان کو جو ہے وہ یہ جو اتنا اچھا کام کیا اس کا ریوارڈ ان کو مل جائے. تو یہ دنیا کے اندر جو اب ہم دیکھتے ہیں ہماری یوتھ نارملی ہم ان چیزوں کے اوپر سم ٹائمز کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہے وہ اتنا اچھا وہ کام کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے آخرت میں جنت، تو جنت اور دوزخ کا حصول وہ میری یا آپ کی یا کسی کی خواہش پر نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اصول جو شریعت اسلامیہ نے متعین فرما دیے ہیں، جو قرآن کریم میں متعین فرما دیے گئے ہیں، اس کی روشنی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے ہیں. ایک جنگ کے اندر ایک شخص تھا جو مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہا تھا، مسلمانوں کے ساتھ جنگ، مسلمانوں کے خلاف جنگ ہو رہی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شریک تھے. تو جب وہ مرنے لگا تو گھوڑے سے گرنے لگا، گرتے ہی اس کے دل کے اندر ایک ایسی خواہش ہوئی کہ میں جاتے جاتے کلمہ پڑھ دوں. تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، مرتے وقت وہ مسلمان ہو گیا. جب وہ مسلمان ہو گیا، اب آپ اندازہ لگا لیجئے اس لمحے سے پہلے اس کی ساری زندگی کفر میں بیت رہی ہے اور کفر کی طرف سے وہ مقابلے کے لیے آ رہا ہے، مگر دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس کی زندگی بدل گئی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کسی نے اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو. اندازہ کہ جنت اور جہنم اس کا تعلق جو ہے وہ اس میں دخول اور خروج اس کی بنیاد، جس طرح میں نے قرآن کریم کی آیت کوٹ کی، یہی حدیث پاک بھی بتاتی ہے کہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے.
تو اس نے اور کوئی عمل نہیں کیا اس کے نامہ اعمال میں سوائے اس کے کہ اس نے یہ اقرار کر لیا دل اور جان سے اللہ کی ذات ایک ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا. صرف یہ اس کے پاس توشہ تھا، اتنا ہیوی ہے، اتنا بھاری تھا کہ زندگی بھر کے اس کے کفر و شرک کے اعمال جتنے بھی تھے اس ایک کلمے نے ان کو ملیا میٹ کر دیا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی جنت اس کو عطا کر دی. تو یہ کانسیپٹ بنیادی طور پہ جنت کے اندر یا آخرت میں ریوارڈ کا جو ہے وہ اس عقیدے کی بنیاد پہ ہوگا، نہ کہ صرف اعمال کی بنیاد پہ. مطلب ہمیں کسی ایسے شخص کے ظاہری کام سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ ایک غیر مسلم ہے یا مشرک ہے، وہ ظاہری طور پر بہت اچھے کام کرتا ہے، ساری زندگی اس نے فلاح کے لیے کام کیے، لیکن قرآن کی روح سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ جو بنیاد ہے، یہ جو نیکی کی بنیاد جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دی ہے، وہ ذرا دوبارہ ناظرین کو بتا دیں کہ اس بنیاد پر اگر کوئی وہ اچھا کام کرے گا یا نیکی کرے گا تو اس کا ریوارڈ اس کو ملے گا آخرت کے اندر، اور اگر اس بنیاد پر وہ نہیں ہوگا تو اس کا صلہ اس کو دنیا میں ہی مل جائے گا. چونکہ ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل ایک ٹرینڈ چل گیا ہے سوشل میڈیا پر، اور ہماری نوجوان نسل برے طریقے سے اس میں بحث و مباحثہ کا شکار ہے کہ اگر کوئی ہندو ایکٹر مرتا ہے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ دعائے مغفرت کی جاتی ہے. اگر کوئی غیر مسلم اور جس نے ساری عمر جو ہے وہ فلاح کے لیے کام کیا لیکن کلمہ نہیں پڑھا تو اس کے لیے بھی ہم سب مل کر جو ہے نا وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کو جنت میں بھیجے، ریسٹ ان پیس. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا دوبارہ سے وہ بنیاد جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں. کہ عرض تو یہی ہے کہ ایسے تمام کے تمام جو سوشل میڈیا کے اوپر آج کل ہم بے لگام ہو کر، اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہماری یوتھ کو بہت زیادہ ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. جتنا زیادہ ہم ایکسپوزڈ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اتنا ہی زیادہ اس چیز کا امکان ہے کہ کہیں ہم اس کے خلط ملط کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے ایمان کو بھی اپنے ہاتھوں سے ضائع نہ کر بیٹھیں. اس لیے میں ان خاص نوجوان نسل کو یہ میں پیغام دینا چاہوں گا کہ بیٹا آپ لوگ جو سوشل میڈیا کو ہی سارا دن آپ دیکھ کے اور اسی کے بیس کے اوپر اپنے ٹرینڈ بناتے ہیں، مائنڈز بناتے ہیں، تھوڑا سا وقت نکال کر اسلامی شریعت کو آپ پڑھیے اور علماء کی صحبت میں بیٹھیے، ان سے سیکھیے. یوٹیوب کے اوپر بہت سارا چیزیں سٹف جو اویلیبل ہے، ہر چیز کی حدود اور قیود ہیں. کوئی بھی چیز دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے کہ بغیر حدود کے جو ہے وہ اس کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر سکیں. دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں، ان کی آپس میں حدود ہیں، باوجود اس کے کہ گلوبلائزڈ ورلڈ ہو چکی ہے، مگر جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ٹیریٹوریل جو باؤنڈریز ہیں وہ سٹل ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ اٹھی نہیں ہیں. ہمیں ان کا احترام کرنا پڑتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خطہ پاکستان کا اور یہ خطہ ہندوستان کا ہے، یہ ایران کا ہے. ہم گلوبلائز ہونے کے باوجود وہ جو حدود ہیں ان کو مینٹین کر رہے ہیں. تو فیتھ کے اندر بھی، عقیدے کے اندر بھی، جو ہندو تھا وہ ہندو ہے، جو کرسچن تھا، یہودی تھا، وہ وہی رہے گا، اور جو مسلم ہے وہ مسلمان ہی رہے گا. ہمارے آپس میں دیکھیں ایک باہمی رواداری ایک اور چیز ہے، اور اس رواداری کو کرش کرتے ہوئے، ہر چیز کو ملیا میٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سینے سے لگا لینا، اور وہ تمام کی تمام جو روایات ہیں، جو طریقہ ہائے کار ہیں، وہ اسلام کے الگ سے ہیں، ہندوؤں کے الگ سے ہیں، کرسچنز کے الگ سے ہیں، ہر ایک کے اپنے پیٹرنز ہیں. ان کو کبھی بھی مکس نہیں کیا جا سکتا. کسی زمانے کے اندر جلال الدین اکبر نے جب انہی چیزوں کو مکس اپ کر کے جو وہ ایک ملغوبہ بنانے کی کوشش کی، تو اس وقت میں اللہ کے ایک مرد مجاہد جو تھے، جن کو ہم حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں، تو انہوں نے اس فتنے کا کلا کما فرمایا. اور میں نے دین الہی کا یہ منصوبہ جو تم جس شکل میں پیش کر رہے ہو کہ بس سب ایک ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ اور باہمی رواداری، اس میں بہت بڑا فرق ہے. ہمارے بچوں کو بھی اس میں فرق رکھنا ہوگا. کوئی آپ کا پڑوسی، چاہے وہ غیر مسلم ہو، یا سوشل میڈیا کے اوپر کسی آپ ایسی نیوز کو آپ سنتے ہو جس میں کوئی بھی شخص مر جاتا ہے، تو اس سے پہلے کہ آپ اپنے الفاظ کسی کے لیے نکالیں، اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو چیز آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے قلم سے نکل چکے ہیں، اب وہ چیز آپ اس کے ذمہ دار ہو گئے ہیں.
اب آپ اس کا حساب و کتاب آپ کو دینا ہوگا. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ سب سے پہلے ان چیزوں کی حدود اور قیود کو متعین کریں کہ ہماری حدود کیا ہیں. یہ جو تعزیت کے، تجہیز کے، تفکین کے جو جتنے بھی مسائل، جو مراحل جو اسلام کے اندر ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں. ان چیزوں کو ہم مکس اپ کر کے یا ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے ٹو دا ہول آف ہیومینٹی کہ ہم ہر ایک کے لیے وہی کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو وہ کلمہ ہے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کہ جو بھی کوئی مر جائے تو ہم اس کے اوپر کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے تھے اور ہم اللہ ہی کی طرف ہم نے سب کے لوٹ کے جانا ہے. وہ چاہے کوئی مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بالآخر لوٹ کر بارگاہ الہی میں جانا ہے. یہ تو اس حد تک جملہ تو درست ہے، مگر اس کے بعد کی جو آگے جو چیزیں ہیں اس کے اندر جو ہمیں تفریق کرنی ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لواحقین کو صبر دے. وہ ہم دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ شریک ہیں، اگر آپ کے بہت قریبی وہ ریلیشن شپ میں جاننے والے ہیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے. یہ پوری کی پوری 1400 سال کی ہسٹری میں یہ الفاظ ہماری کتب سیرت میں، احادیث میں، تفاسیر میں، یہ ہمارے اہل اسلام کا خاصہ ہے اور انہی کے لیے خاص ہیں. اگر ہم ان کو ایکسٹینڈ کرتے چلے جائیں تو جو دیکھیں قرآن کریم نے صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا استعمال کیا. ہم اپنے بزرگ اکابرین کے لفظ رحمت اللہ علیہ استعمال کرتے ہیں. ہم ان کے لیے سارے بخشش کے یا کلمات خیر ہیں، مغفرت کے کلمات ہیں جو ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر ہم ان حدود کا خیال نہیں کرتے تو کل کو تو پھر ہم جو ہے وہ یہ کرتے کرتے رحمت اللہ علیہ کسی عام دوسرے شخص کے لیے بھی جو ہے وہ کرتے چلے جائیں تو پھر امتیاز نہیں رہے گا. تو امتیاز کو قائم رکھنے کے لیے گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں آپ اس چیز کو سمجھیں کہ نیکی اور تقوی کی جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے، نہ کہ باقی دیگر اعمال ہیں. اور ایمان جس کا ہوگا، جس کی آپ اگر شہادت دیتے ہیں کہ اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر آف کورس ڈیفینیٹلی آپ اس کے لیے وہ تمام کلمات جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے ادا کرتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. مگر اگر یہ بنیاد نہیں ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایمان باللہ نہیں ہے وہ ایمان باللہ جس کو قرآن نے ڈیفائن کیا. کیونکہ ضیاء صاحب آج کل ایک یہ بھی ٹرینڈ میں دیکھتا ہوں کہ بچے بعض دفعہ کہتے ہیں کہ سپوز آپ کا کوئی ہندو کولیگ ہے، کوئی آپ کا کرسچن ہے، کوئی یہودی کولیگ ہے، تو ہم ایمان باللہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے ایمان باللہ کا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ہندوز بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی بھگوان کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا جو کانسیپٹ ہے یا جو کرسچنز کا کانسیپٹ ہے، اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ ٹوٹلی ایک دوسرے سے ڈفر کرتا ہے. تو ہم جب ایمان باللہ کی بات کرتے ہیں تو ان خوبیوں کے ساتھ اور ان ذات اور صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے متعین ہے قرآن کی شکل میں، ان کے ساتھ جو لفظ جو ہے وہ جو بندہ کہے کہ مجھے اللہ پر یقین ہے، اللہ کی تجسیم نہ وہ کرتا ہو، پرسونیفائڈ نہ کرتا ہو، اس کو مجسم نہ مانتا ہو. ہمارے عقیدہ کے اندر جو ہے وہ اس اللہ کی ذات مجسم نہیں ہے، وہ ہم اس ہستی کو صفات سے جانتے ہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے اسلام کے اندر جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اور کچھ مذاہب کے اندر خدا جو ہے وہ عرصے سے سوئے پڑے ہیں، اور کچھ مذاہب کے اندر معاذ اللہ استغفر اللہ خدا کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کا آپس میں، جیسے انسان بہت ساری ضروریات کا محتاج ہے، انسان شادی کا محتاج ہے، انسان کھانے پینے کا محتاج ہے، آرام کرنے کا محتاج ہے، بہت ساری چیزوں میں ایسے ہیں. تو یہ خلط ملط ہو جائے گا. اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو قرآن نے جو بنیاد ہمیں ڈیفائن کر دیا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پھر آخرت پر ایمان ہے. پھر بہت ساری چیزوں کو اس کو اسٹڈی جب آپ کریں گے بیٹا تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا جو اسلام کا جو کانسیپٹ آف فیتھ ہے وہ کتنا ڈفرینٹ ہے تمام کے تمام دیگر مذاہب سے. اگر جو اس کے اوپر فال کرتا ہو کمپلیٹلی اور جس کی آپ شہادت دے سکیں تو اس کے لیے تو یہ کلمات جائز ہیں. باقیوں کے لیے آپ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے انتہائی مدلل گفتگو کی، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، اس میں ایک چیز ہمیں جو بالکل واضح ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ بغیر کسی حکم کے جانے بغیر کسی آگہی کے، قرآن کی تعلیمات کے بغیر ہم اپنی طرف سے خود سے کسی غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. اس کوشش کے ساتھ ہم نے یہ پروگرام کیا کہ آپ کو آگاہی ملے گی اور غیر مسلم کے حوالے سے ہمارا جو ایک ان کے ساتھ حب الوطنی یا ایک پیار کا رشتہ ہے یا ایک انسانی ہمدردی کا جو رشتہ ہے وہ کس حد تک ہم جا سکتے ہیں. پروگرام ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.